بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکات دوم کا سبق نمبر 35، کتاب الامارۃ والقضاء کی فصل ثانی کی جو مزید احادیث ہیں حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ بیان کرنے جا رہے ہیں۔ الفصل الثانی عن الحارث الاشعری رضی اللہ عنہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرک بخمس۔ حارث سے کہتے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم لوگ کو 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں۔ بالجماعت، کہ جماعت کے ساتھ لازم رہو، امام کی سائے میں رہو، والسمع والطاعہ، امیر کی اطاعت اور اس کی بات سننا عمل کرنا، والہجرت اور ہجرت بھی ساتھ کرنا، والجہاد فی سبیل اللہ اور جہاد فی سبیل اللہ کا حکم دیتا ہوں۔ اور یہ بات خصوصی طور پر سن لیجئے کہ وَإِنَّهُ وَأَنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الْجَمَاعَةِ قید الشبرن، اگر کوئی ایک بالش کے برابر یعنی تھوڑا سے جماعت سے علیحدگی اختیار کرے، فقد خلع ربقۃ الاسلام من عنقہ، اس شخص نے اسلام کی رسی گردن سے نکال دی، اتار دی۔ الا ان یراجعها، واپس آ جائے الگ بات۔ ومن دعا بدعوى الجاہلیہ، اور جو جاہلیت کے طور طریقے اختیار کرے یا اس کی نعرہ بازی کرے، فہو من جثہ جہنم، وہ جہنم کی ڈھیری میں سے ہیں یا جہنم کے ایندھن، وہاں پر جو لوگ کیا ہوں گے، گھٹنوں کے بل گریں گے، یہ بھی ہوگا۔ وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مسلم، اگرچہ بظاہر نماز روزے رکھے اور دعوے کرے کہ وہ مسلمان ہے، مگر جاہلیت کے طور طریقے اختیار کرنے سے وہ آدمی اسلام سے بیزار ہو جاتا ہے۔ رواہ احمد والترمذی۔ وعن زید بن قصیب العدوی صاحب کہتے ہیں قول کنت مع ابی بکرۃ تحت منبر ابن عامر، میں ابو بکرہ کے ساتھ منبر کے نیچے، وہ یخطب، روکیا کر رہے تھے، تقریر کر رہے تھے، ولی ثیاب رقاق، پتلے کپڑے پہن رکھے تھے۔ فقال بلال نے کہا انظر الی امیرنا یلبس ثیاب الفساق، دیکھے ہمارے امیر کو فاسق لوگوں کا لباس اختیار کرتے۔ فقال ابو بکر نے کہا اسکت، خاموش رہیے۔ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے آپ کو فرماتے ہوئے سنا تھا کہ من اہان سلطان اللہ فی الارض، جو زمین میں اللہ کے بادشاہ حاکم کی اہانت کرتا ہے، اہانہ اللہ، اللہ اس کو کیا کر دے گا، ذلیل کر دے گا۔ رواہ الترمذی وقال حدیث حسن غریب۔ مقصد بات کا یہ تھا کہ جو امیر و حاکم و خلیفہ ہو، اس کے خلاف ایسی باتیں نہ کرے کہ جس سے عام لوگ کیا کرے، اس سے پھر جائے اور لوگ کیا ہو جائے تھے، تر بتر ہو جائے۔ اس سے بچنے کے لیے حکم فرمایا تھا۔ مزید جو اس کی بات تھی نا اپنی جگہ پر درست تھی کہ لباس جو ہے صالح ہو کے اختیار کرنا چاہے۔ وعن النواس بن سمعان قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے ایک کسوٹی قائم کر کے فرمایا کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، جہاں پر اللہ کی نافرمانی ہو وہاں پر خالق کی مخلوق کی اطاعت نہیں ہے۔ جہاں پر اللہ کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہو، وہاں پر اگر مخلوق کی رضامندی ہو تو اس رضامندی کو پھینک دیا جائے گا، باڑ میں ڈال دیا جائے گا، اللہ کی اطاعت اختیار کی جائے گی۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا ما من امیر عشرۃ لیت به یوم القیامۃ مغلولا، یہ تو رہنی تھی کہ زیادہ لوگوں کا کیوں ہو امیر ہو، کئی لوگوں کا بھی اگر امیر ہو، مثلا 10 آدمیوں کا امیر کیوں نہ ہو، مانا تھوڑے لوگوں کا امیر کیوں نہ ہو، قیامت کے دن کیا لایا جائے گا، شکنجہ کیا جائے گا، اس کے ہاتھ پاؤں بندے ہوں گے، لایا جائے گا حتی یفک عنہ العدل، اگر عدل کیا ہوگا تو عدل اسے چھڑائے گا، او یوبقہ الجور، اگر ظلم زیادتی کی ہو تو ظلم اسے ہلاک کر دے گا۔ رواہ الدارمی۔ وعنہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایک مرتبہ فرمایا ویل للامراء ویل للعرفاء ویل للامناء، ہلاکت ہو، بربادی ہو امیروں کے لیے، حاکموں کے لیے، اور اسی طرح جو سردار ہوتے ہیں اور جو امین ہوتے ہیں امانا قوم کے۔ لیتمنین اقوام یوم القیامہ، کچھ لوگ قیامت کے دن
تمنا کریں گے ان نواسی معلق بالثریہ، کاش کہ یہ ہوتا کہ ہمارے سر کے بالوں سے ہمیں آسمان کے نیچے سے لٹکایا جاتا، یا تجلجلن بین السماء والارض، آسمان و زمین کے بیچ ہمیں ادھر ادھر جھلایا جاتا. خیر ہے، تو یہ تو خیر ہے، لیکن یہ نہ کرتے نا کہ وَإِنَّهُمْ یا وَأَنَّهُمْ لَمْ يَلُوا عَمَلًا، کسی کام کی ذمہ داری سر پہ نہ لیتے. رواه پہ شرح السنہ. کیا ہے اس بات کا مطلب؟ یعنی وہ یہ تمنا بھی کریں گے کہ کاش ہمیں کسی بھی طرح کی مصیبت میں ڈالا جاتا، ہمیں وہ گوارا ہوتا، مگر یہ امارت وغیرہ ذمہ داریاں ہم نے کیوں لی؟ اس کی وجہ سے تو ہم ہلاک ہو جائیں گے ہمیشہ کے لیے. وفی روایتی ان ضوائبهم كانت معلقة بالثريا، کہ زلفوں سے بالوں سے اگر ہمیں لٹکایا جاتا اور ادھر ادھر جلایا جاتے، تذبذبون بین السماء والارض، ادھر ادھر کی کیا کرتے، حرکت کرتے، تو ذرا کیا لگتا، آسان لگتا. ولم یکونوا عملوا علی شیء، لیکن کسی چیز کی ذمہ داری ہم پر نہ ڈالی جاتی نا، تو یہ کیا ہوتا، اچھا ہوتا. وعن غالب القطان عن رجل نبی عن جده قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سردار دو جہان نے فرمایا، ان العرافۃ، امیر ہونا، چھوٹی سی جو امارت ہے اور جو کیا چودرا ہٹی کسی کو مل جائے، حق نے اللہ تعالیٰ کا حق ایک ذمہ داری ہے. وَلَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ عُرَفَاء، یہ بھی ضروری ہے کہ لوگوں کی امیر و سردار ہو. وَلَكِنَّ الْعُرَفَاء فِي النَّارِ، جو امیر سردار وغیرہ ہے، نواب، وہ جہنم جائیں گے. کثرت جور کی وجہ سے، ظلم و زیادتی اور فرق کی وجہ سے، ترجیح بلا وجہ کی وجہ سے. وعن کعب بن عجرۃ رضی اللہ عنہ قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے کہتے آپ علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا، اعیدک باللہ من امارت السفہاء، بیوقوفوں کی حکومت اور امارت سے میں تمہیں پناہ میں لیتا ہوں، جاہل لوگوں سے. قال وماذا، کہ رسول اللہ کیسے اور کب کس طرح سے ہوں گے؟ قال امرا سیکونون من بعدی، میرے بعد کچھ امیر ہوں گے. من دخل علیہم، اگر ان کے پاس کوئی جا کر فصدقہم بکذبہم، ان کی جھوٹ کو سچا کہے، بلا جا تصدیق کرے، وَأَعَانَهُمْ، یا اعانہم علی ظلم، ان کے ظلم کی اعانت کرے، ان کو روکے نہیں، فلیس منی ولست منہم، ان کا میرے ساتھ کوئی واسطہ نہیں. وَلَن يَرِدُ عَلَيَّ الْحَوْض، میرے پاس اسے کوثر پر بھی نہیں آئیں گے. وَلَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهِمْ وَمَنْ لَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهِمْ، لیکن اگر کوئی ان کے پاس نہ جائے، جائے بھی خیر ہے، لیکن وَلَمْ يُصَدِّقْهُمْ بِكِذْبِهِمْ، ان کی تصدیق نہ کرے بلکہ ان کی تکذیب کرے کہ امیر حاکم تم جھوٹ کہہ رہے ہو، یہ بات غلط ہے، یہ درست نہیں. وَلَمْ يَعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، ظلم پر ان کی اعانت نہ کرے بلکہ ان کی نکیر کرے، ان پر نکیر کرے. فَأُولَٰئِكَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ، یہ میرے دوست ہے. وَلَٰكِنْ يَرِدُونَ عَلَيَّ الْحَوْض، یہ لوگ میرے پاس حوض کوثر پر آ کے پانی پئیں گے. رواہ الترمذی والنسائی. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ علیہ السلام کچھ طبعی خصوصیات بتا رہے ہیں کہ اگر انسان کسی خاص جگہ پر رہے تو اس کا اثر انسان پر آتا ہے. جیسے جانور، بعض علاقوں کے جانور دوسرے سے کیا ہوتے ہیں، مزاج وغیرہ، طبیعت میں، شکل و جسامت میں بدل جاتے ہیں. جنگل کا خرگوش عام جگہ کی خرگوش سے الگ طرح ہوتا ہے. اسی طرح سے جنگل کا جو جانور ہوتا ہے، بکرا وغیرہ، نیل گائے و عام گائے وغیرہ سے الگ طرح ہوتا ہے. اس طرح من سکن البادیۃ جفا، جو شخص سخت جگہوں پر رہے تو بھی سخت مزاج غلیظ القلب رہتا ہے، کیونکہ لوگوں سے عدم مخالطت اور عدم مجالست کی وجہ سے، علماء و صلاحہ کے پاس نہ رہنے کی وجہ سے، عدم علم اور سمجھ و تہذیب اور تمدن سے دور رہنے کی وجہ سے وہ آدمی کچھ جافی قسم کا بنتا ہے. جفا، غلیظ القلب، غلیظ المزاج، سخت بد کرخت لیجیے والا ہوتے. ومن اتبع الصید غفل، جو شکاروں کے پیچھے لگ جاتا ہے، ظاہر ہے غافل رہے گا، اسے کسی چیز کی کیا پرواہ ہوگی، طاعات، جماعات وغیرہ سے دور رہے گا. ومن اتى السلطان، جو حاکموں کے پاس آیا کرے، ان سے کیا کرے، زیادہ مخالطت رکھے، افتوتے نہ، فتنے میں ضرور پڑ جائے گا
کیونکہ یا تو ان کی موافقت کرنی ہوگی، موافقت کرو گے فتنے میں پڑو گے، ظلم میں پڑو گے، گناہ میں پڑو گے. اگر نہیں کرو گے تو مارنا ہوگا، تمہیں پیٹ دیں گے، بگا دیں گے، ادھر ادھر کر دیں گے. رواہ احمد و ترمذی والنسائی فی روایت بدون من لزم سلطان اوتتن، جو بادشاہ کے سائے میں رہے گا نا تو اس کے سائے سے خیر نہیں لے جائے گا. وما ازداد عبد من السلطان دنوا الا ازداد من اللہ بعدا، جو آدمی جتنا سلطان حاکم کے قریب رہے گا اتنا اللہ سے دور ہوگا. کیونکہ بادشاہ وغیرہ اکثر دنیا کے عیش کی وجہ سے اور دنیا کی لذتوں کی وجہ سے بہت سارے گناہ کرتے ہیں، یہ بھی انہیں کے ساتھ کچھ گناہوں میں تو ضرور شریک رہے گا. وعن المقدام ابن مدی کرب رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرب علی منکبیہ ثم قال، مقدام صاحب کی مونڈی پر آپ علیہ السلام نے دست شفقت رکھ کے فرمایا، افلحت یا قدم مت ولم تکن امیرا ولا کاتبا ولا عریفا. اے مقدام، اگر آپ اسی صورت میں وفات پائے کہ کسی کے نہ امیر رہے نہ منشی رہے، کچھ وغیرہ معاملات نہ لکھ کے، اور نہ کسی کا سردار رہے، تو سمجھ لیجئے کہ آپ کامیاب ہو کر مرے. کیونکہ امیر، کاتب، عریف وغیرہ لوگ جو ہے خیانت کرتے ہیں، ظلم جور وغیرہ کرتے ہیں، جو فیصلے کا حقدار اس کے حق میں نہیں کرتے. عقبۃ بن عامر رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا، لا يدخل الجنت صاحب مکس یعنی الذي يعشر الناس، وہ ٹیکس وصول کرنے والا یا عشر وغیرہ وصول کرنے والا جو کیا کر رہا ہو، ظلماً کچھ زیادہ لے رہا ہو، عشر سے ٹال مٹول کر رہا ہو، جنت نہیں جائے گا. رواہ احمد و ابو داؤد والدارمی. وعن ابی سعید قال قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا، ان حب الناس للہ یوم القیامہ اقربهم منهم مجلسا، قیامت کے دن لوگوں میں محبوب ترین اور اللہ کے نزدیک ترین انسان وہ ہوگا امام عادل، عدل کرنے والا بادشاہ. وان ابغض الناس للہ یوم القیامۃ واشدهم عذابا فی روایۃ وابعدهم منهم مجلسا، اور لوگوں میں بدترین سخت ترین عذاب والا آدمی اللہ سے وہ ہوگا جو بادشاہ ظلم کرنے والا ہو، امام جائر، ظلم کرنے والا بادشاہ. رواه الترمذی وقال هذا حدیث حسن غریبا. وعنہ قال، مذکورہ صحابی کی روایت، قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا، افضل الجہاد، جہاد کی 3 قسمیں ہیں نا. ایک جہاد باللسان، زبان کے ذریعے، پھر اس میں سے جو افضل ہے نا، افضل الجہاد من قال کلمۃ حق عند سلطان جائر، زبان کے ذریعے ہم جہاد کرتے ہیں، کافروں کے خلاف بولتے ہیں، تو یہ بھی ایک جہاد. اسی طرح سے ظالموں کے خلاف بولتے ہیں، مگر پھر اس میں جو بہتر طور پر جہاد ہے نا زبان کے ذریعے، وہ یہ ہے کہ ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کی جائے کہ لوگ اس کے سامنے نہ کر سکتے ہو، یہ آدمی اٹھ کی جسارت کر کے یہ بات کر دے، تو یہ افضل جہاد شمار ہوگا. وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا، اذا اراد اللہ بالامیر خیرا، جب اللہ کسی امیر کے لیے خیر کا ارادہ کرے، کسی حاکم بادشاہ کے لیے، جعل له وزیر الصدق، اس کو اللہ سچے وزیر دے دیتے ہیں. ان نسیہ، اگر اس کو کوئی صحیح بات بھول جائے، ذکرہ، یاد دلاتا ہے، وَإِن ذکر، اگر یاد دلے، اعانہ، مدد کرتا ہے، وَإِذَا أَرَادَ بِغَيْرِ ذَلِكَ، اگر کسی کے لیے خیر کا ارادہ نہ رکھے اللہ، تو جعل له وزیر سوء، اس کو برا وزیر دے دیتا ہے. ان نسیہ، اگر اچھی بات بھول جائے، لم یذکرہ، یاد نہیں دلاتا، کہہ دیتا ہے یہ صحیح اچھا ہے کہ بھول گیا ہے. وَإِن ذَكَرَ، اگر یاد آ جائے یا یاد دلا دے، لم يعنہ، مدد نہیں کرتا، رکاوٹ بن جاتا ہے. وعن ابی امامۃ رضی اللہ عنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قل، امامہ سے فرماتی، ان الامیر اذا ابتغى الریبۃ فی الناس، کر بلا وجہ امیر کیا کرے، لوگوں میں شک شبہ تلاش کرے، افسدہم، اس سے لوگوں کو بگاڑ دے گا، منا لوگ اس سے پھر جائیں گے. وعن معاویہ رضی اللہ عنہ قول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، معاویہ سے کہتے ہیں میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتی سنا تو فرما رہے تھے مجھ سے کہ انک اذا اتبعت عورات الناس، اگر آپ لوگوں کی عیوب کی پیچھے پڑ جائے نا، افسدتہم، تو لوگوں کو فاسد کر دو گے، بگاڑ دو گے. کیا معنی؟ ظاہر ہے کہ جب کسی کے عیب کی پیچھے پڑ جاؤ گے
وہ تو جو توڑائی پسند کرے گا چھوڑ دے گا۔ رواہ البیہقی فی شعب الایمان۔ وعن ابی ذر رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف انتم ائمۃ من بعدی، کیا حال ہوگا تم لوگ کیسے ائمہ ہوں گے تم پر کہ یستأثرون بہذا الفیء، اس مال فی میں وہ دوسرے لوگوں کو ترجیح دیں گے۔ قلت میں نے کہا ما والذی بعثک بالحق اضع سیفی علی عاتقی، پھر تمہیں کیا کروں گا، تلوار اٹھاؤں گا، ثم اضرب بہ، پھر اس سے میں ماروں گا ایسے لوگوں کو، حتی القاک، یہاں تک کہ آپ سے مجھے ملاقات ہو جائے، من شہادت ہو جائے۔ قال فرمائے کہ اس سے بہتر راستہ بتاؤں، اولا ادلک علی خیر من ذلک، اس سے بہتر طریقہ کہ اس میں ایسی مشقت نہ ہو اور کسی وجہ سے فساد میں بھی پڑنے کا اندیشہ نہ ہو۔ تصبر، صبر سے کام لے، حتی تلقانی، تک کہ آپ خود وفات ہو کہ میرے پاس آئے۔ الفصل الثالث عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، عائشہ سے روایت کرتے ہیں، علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا، تدرون من السابقون الی ذل اللہ عز وجل یوم القیامہ، کیا تم لوگ جانتے کون سے لوگ ہوں گے جو اللہ کے عرش کے سائے میں پہلے جائیں گے؟ قولوا، صحابہ نے کہا اللہ و رسول علم، خدا کو پتہ، رسول کو پتہ۔ قال فرمائے الذین اذا اعطوا الحق قبلوہ، یہ وہ لوگ ہوتے کہ جب ان کو اپنا حق دیا جائے نا، یا حق کلمہ سپرد کیا جائے تو کہہ دیتے اور حق قبول کر لیتے، جب سئلوہ بذلوہ، جب ان سے حق کا مطالبہ کیا جائے تو خرچ کر دیتے، منع دے دیتے ہیں۔ وحکموا للناس کحکمہم لانفسہم، جیسے دوسروں کے لیے فیصلہ کرتے ہیں نا تو اسی طرح قانون اپنے اوپر بھی نافذ کرتے ہیں، یہ نہیں کہ دوسروں کے لیے الگ قانون اور اپنے لیے الگ قانون۔ وعن جابر بن سمرۃ رضی اللہ عنہ قول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اس سے فرماتے آپ علیہ السلام کو فرماتی سن، ثلاثۃ اخاف علی امتی، تین چیزوں کے متعلق مجھے امت پر ڈرے کہ اس میں پڑ جائیں گے، الاستسقاء بالانواع، چاند ستاروں وغیرہ سے بارش طلب کرنا، نمبر دوسری چیز وحیف یا وحیف السلطان، بادشاہ کا ظلم کرنا، تیسری چیز جو امت میں ہوگی وہ تکذیب بالقدر، تقدیر کو جھٹلانا۔ وعن ابی ذر رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستۃ ایام، 6 دن مجھ سے بار بار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رہے اور کہتے رہے کہ یا ابا ذر ما یقال لک بعد، اعقل یا ابا ذر ما یقال لک بعد، ذرا سوچ کے سمجھ لینا کہ تجھے کچھ دن بعد کچھ خاص بات کی جائے گی۔ فلما کان الیوم السابع، جب 7واں دن ہوا، قلت، مجھ سے فرمانے لگی، اسی کا بھی تقوی اللہ فی السر امرک وعلانیتہ، میں آپ کو حکم دیتا ہوں تقوی کی، بات کرتا ہوں، وصیت کرتا ہوں کہ آپ جہاں بھی رہے نا تقوی کیجیے، تقوی اختیار کرے، اللہ سے ڈریے، شرم کیجیے، ظاہر میں ہو یا باطن میں، معنی خفیہ طور پر بھی ظاہر طور پر بھی۔ وَإِذَا سَاتَ، جب لوگ برا سلوک اختیار کرے، فَأَحْسِنَ، اچھا کیجیے، احسان کیجیے، اس کی طرح معاملہ نہ کیجیے۔ وَلَا تَسْأَلَنَّ أَحَدًا شَيْئًا وَإِنْ سَقَطَ صَوْتُكَ، اگر آپ کا در کوڑا وغیرہ بھی گر جائے نا، کسی سے مت مانگی، خود اتر کے لے لیجیے اور اپنا کام خود کیجیے۔ وَلَا تَقْبِضْ أَمَانَةً، اور کس سے امانت مت لینا، کیونکہ امانت میں اکثر لوگ خیانت کر جاتے ہیں۔ وَلَا تَقْضِ بَيْنَ اثْنَيْنِ، کیوں خواہ ایک آدمی دو آدمیوں کے بیچ فیصلہ نہ کرے، کیونکہ ممکن ہے ایک طرف آپ سے میلان ہو جائے۔ وعن ابی امامۃ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال ما من رجل یلی امر عشرۃ، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص کسی جماعت کا ذمہ دار ہو، 10 ہو، زیادہ ہو، کم ہو، فما فوق ذلک، اس سے اوپر یعنی کم یا زیادہ، الا تعالی عز وجل مغلولا یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ اس کو لائے گا بندے ہوئے ہاتھ ہوگا، ید الی عنقہ، ہاتھ اس کی گردن تک بندے ہوں گے، پکا برہ، یا تو کیا کرے گا، اس کا جو احسان ہے، اچھے سلوکی اسے چھڑائے گا، او بقہ اسمہ، یا کیا کر دے گا، اس کو گناہ سے ہلاک کر دے گا۔ اولھا ملامہ، حاکم ہونا، عہدے پر ہونا، پہلی صورت اس کی ملامت کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے، واوسطھا ندامہ، کہ لوگ اس کو ملامت کرتے رہتے ہیں، اور بیچ کی جو صورت ہے ندامت، پشیمان ہوگا، پچھتائے گا، وآخرھا خزی یوم القیامہ، اور جب اس نے ظلم وغیرہ کیا ہونا، صحیح طرح نہ سنبھالا ہو، تو اس کی وجہ سے قیامت کے دن شرمندگی ہوگی۔
وعن معاویہ رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معاویہ سے کہتے آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھ سے، یا معاویہ ان ولیت امرا فاتق اللہ وعدل، اگر یہ معاملہ آپ کو سپرد کیا جائے نا تو اللہ سے ڈریے اور انصاف سے کام لیجیے۔ قول وہ سے کہتے فما زلت اظن، مجھے ہمیشہ سے کٹ کا رہا اور یہ خیال رکھ انی مبتلا بعمل لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے جو فرمایا تھا نا کہ عدل سے کام لینا، تقوی اختیار کرنا، میں تو کسی کام میں ہمیشہ آزمائش سے رہتا ہوں، کیونکہ آپ علیہ السلام کی بات تو سچ ہو سکتی ہے، جھوٹ نہیں ہو سکتی۔ حتی ابتلی تو وہی ہوا کہ ایک دن میں مبتلا ہو گیا، جنگ وغیرہ جو بیچ میں ہو گئے تھے علی صاحب کے ساتھ، اسی کے متعلق ذکر کر رہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا تعوذ باللہ من رأس السبعین و امارت الصبیان، چھوٹے بچوں کی جو امارت و حکومت ہے اور 70 سال کے بعد جو امارت ہے اس سے پناہ مانگو۔ روا الحدیث ست احمد و روا البیہقی حدیث معاویہ فی دلائل النبوہ۔ کیا مطلب اس بات کا؟ یعنی عموماً جو ہوا تھا نا 70 ہجری پر فتنے وغیرہ کڑے ہو گئے تھے، اس طرح سے جو کم عمر حکمران تھی یزید بن معاویہ وغیرہ اور مروان سے کی جو اولاد تھی، ان کے متعلق وضاحت دی ہے کہ ان کی حکومت وغیرہ میں کچھ ایسے کام ہوں گے جو مسلمانوں کے ساتھ اچھی نہیں لگیں گے۔ وعن یحییٰ بن ہاشم عن یونس بن ابی اسحاق عن ابیہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا کما تکونون، جیسے آپ رہے، اگر آپ کے اعمال اچھے رہے تو کذالک یؤمر علیکم، اس طرح سے تم پر امیر بھی ہوں گے اللہ کی طرف سے۔ اگر تمہارے اعمال بد رہے تو تمہارے امیر بھی کیا ہوں گے؟ حاکم حکمران بد ہوں گے، تم لوگوں پر رحم نہیں کریں گے، تمہاری قدر نہیں کریں گے، کسی پر بھی کسی طرح سے ترس نہیں کھائیں گے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قل، پیغمبر علیہ السلام فرماتے ان السلطان ظل اللہ فی الارض، بادشاہ حاکم تو اللہ کا ایک سایہ ہوتا ہے، یہ الیہ کل مظلوم عبادہ، اس کے پاس تو ہر مظلوم بندہ کیا کرتا ہے؟ پناہ لیتا ہے۔ فاذا عدل، اگر وہ عدل کرے گا کان له الاجر، ثواب ملے گا، وعلی الرعیت الشکر، اور رعایا پر اس کا شکریہ ضروری ہے۔ واذا جار، اگر ظلم کرے گا کان علیہ الاثر، اس پر بوجھ ہو گئی، وعلی الرعیہ صبر، اور رعیہ کو پھر اسی صورت میں حکم ہے کہ صبر برداشت سے کام لے، نہ کہ بغاوت وغیرہ کرے۔ وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں ان افضل عباد اللہ عند اللہ منزلۃ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ کے ہاں بہتر درجے والا آدمی کون ہوگا؟ امام عادل رقیق، عادل حکمران اور نرم مزاج، نرم دل۔ وَإِنَّ شَرَّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے روز اللہ کے ہاں بدتر درجے والا آدمی کون ہوگا؟ امام جائر، ظالم بادشاہ، خارق، سخت مزاج، سنگ دل، سخت دل۔ وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا من نظر الی اخیہ نظرۃ یخیفہ، جو آدمی کس مسلمان کو گھور کر دے کہ اسے ڈرائے، کسی بھی طرح سے اس کو اندیشہ وغیرہ میں مبتلا کرے، اخافہ اللہ یوم القیامہ، اللہ اس شخص کو بھی قیامت کے دن جہنم میں وغیرہ دوسری منازل میں ڈرا دے گا۔ رواہ الحدیث الاربعۃ البیہقی فی شعب الایمان وقال فی حدیث یحییٰ ھذا منقطع وروایتہ ضعیف۔ وعن ابی درداء رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی یقول، اللہ کا ارشاد ہے انا اللہ لا الہ الا انا، کہ معبود برحق صرف میں ہوں، انا ملک الملوک، میں بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہ ہوں، وملک الملوک، اور تمام بادشاہوں کا مالک ہوں، قلوب الملوک فی یدی، بادشاہوں کی دل میرے قبضے میں ہیں، وَإِنَّ الْعِبَادَ إِذَا طَاعُونِي، جب انسان بندے میری اطاعت کرتے، حولت قلوب ملوکہم علیہم بالرحمت والرأفہ، تو بادشاہوں کے دل میں بدل دیتا ہوں، ان پر رحمت و شفقت کریں گے۔ وَإِنَّ الْعِبَادَ إِذَا عَصَوْنِي، جب بندے میری نافرمانی کریں گے، حولت قلوبہم بالسخط والنقمہ،
تو پھر بادشاہوں کے دل میں پلٹ دیتا ہوں، ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں، وہ کیا کر دیتے ہیں، پھر رعیہ کو سختی میں، مشکل میں ڈال دیتے ہیں، اور رعیہ سے ناراض ہوں گے، ان کو سزا دینا انہیں اچھا لگے گا۔ فَسَامُوهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، پھر ان کو سخت سزا میں، سخت عذاب میں، سخت ابتلا اور مشکل میں ڈال دیں گے، سزا دیں گے۔ فَلَا تَشْغُلُوا أَنفُسَكُمْ بِالدُّعَاءِ عَلَى الْمُلُوكِ، پس بادشاہوں کو گالیاں دینے اور بددعائی دینے میں خود کو مصروف نہ رکھو۔ وَلَكِنِ اشْغِلُوا، شغلہ یشغلوا بھی پڑھ سکتے ہیں، وَلَكِنِ اشْغِلُوا أَنفُسَكُمْ بِالذِّكْرِ وَالتَّضَرُّعِ، خود کو مشغول کرو، مصروف رکھو ذکر دعا میں اور اللہ کی طرف گڑ گڑا کر رونے میں، کئی اکفیکم، تاکہ میں تم لوگوں کے لیے کافی ہو جاؤں اور اسی بلاؤں سے تمہیں چھڑا دوں۔ رواہ ابو نعیم فی الحلیہ۔ باب ما علی الولاۃ من التیسیر، اس باب میں ذکر کر رہے ہیں کہ جو ولی، حکمران، قاضی سے لے کر بادشاہ تک کے جو تمام درجے ہیں، ان تمام لوگوں کے لیے ضروری ہے، حکم ہے کہ وہ حقوق الرعیہ میں، بندوں کے حقوق میں آسانی سے کام لے، ان کو مشکل وغیرہ میں نہ ڈال دے۔ الفصل الاول، عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا بعث احد من اصحابہ فی بعض امرہ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو کسی بھی صحابی کو کسی معاملے کے لیے بھیجتے، قال تو یہ اس سے حکم دیتے کہ بشروا ولا تنفروا، کسی بھی صورت میں لوگوں کو خوشخبری دینا، لوگوں میں نفرت نہ پھیلانا، ثواب وغیرہ کی باتیں بتانا۔ وَيَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا، معاملہ آسان بنانا، گنجلک مشکل نہ بنانا۔ متفق علیہ۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسروا ولا تعسروا، جو بھی معاملہ ہونا آسان طور سے حل کرو، نہ مشکل بنا کر کیوں حل کرتے ہو کہ لوگوں کے لیے مشکل بن جائے۔ وَأَسْكِنُوا، لوگوں کو سکون بخش و بشارت وغیرہ اچھی باتوں کے ذریعے۔ وَلَا تُنَفِّرُوا، نفرت مت پھیلاؤ۔ متفق علیہ۔ وعن ابی بردہ رضی اللہ عنہ قال بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم جدہ ابا موسیٰ ومعاذا الى الیمن، ابو بردہ سے کہتے کہ اس کی دادا حضرت ابو موسیٰ صاحب کو اور معاذ صاحب کو یمن کی طرف بھیجا، گورنر وغیرہ بنائے تھے۔ فقال، ان کو حکم دیا کہ یسرا ولا تعسرا، آسانیاں پیدا کرو، مشکلیں نہ کھڑی کرو۔ وبشرا ولا تنفرا، خوشخبریاں دیا کرو، اچھی بات کہا کرو، تمام کام جو ہے ایسے کرو نا کہ لوگوں کو اس سے سکون ہو، خوشیاں ہو۔ نفرت وغیرہ یا کیا کرنا، ایسی باتیں کرنا کہ جس سے لوگ پھر جائے، نہ کرنا۔ وَتُطَاوِعَا وَلَا تَخْتَلِفَا، جو بھی بات پیدا ہو اس میں متفقہ طور پر چلنا، اختلاف مت کرنا، کیونکہ اختلاف سے طاقت کمزور پڑ جاتی ہیں۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ علیہ السلام نے فرمایا ان الغادر ينسب له لواء یوم القیامہ، دھوکے باز، عہد شکنی کرنے والے کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا، ایک نشان بنایا جائے گا۔ فیقال، پھر لوگ کہا جائے گا، اس پر بھی لکھا ہوا ہوگا هذه غدرۃ فلان بن فلان، فلاں شخص کی دھوکے بازی کی علامات ہے، اس کے لیے یہ سائن ہے۔ وعن انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لكل غادر لواء یوم القیامت یعرف به، قیامت کے دن ہر دھوکہ باز کے لیے اس کی دھوکہ بازی کی بقدر جھنڈا ہوگا، نشان ہوگا، جس سے اس کی پہچان ہوگی، لوگ جانیں گے یہ غادر خیانت کار ہے۔ وعن سعید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لكل غادر لواء عند استه یوم القیامہ، اس کی شرمگاہ کے قریب وہ جھنڈا کھڑا کیا جائے گا، لوگوں کو نظر آئے گا، اس کے غدر کے متعلق لوگوں کو پتہ چل جائے گا۔ وفی روایت لكل غادر لواء یوم القیامہ یرفع له بقدر غدره، جتنا دھوکا ہوگا اس کا، خیانت ہوگی، اتنا جھنڈا اس کا اوپر ہوگا۔ الا ولا غادر اعظم غدرا من امیر عامۃ، اس سے زیادہ کوئی دھوکہ باز نہیں ہو سکتا، بڑا دھوکے باز جو عام رعیہ کے ساتھ کیا کرے، عہد شکنی کرے یا کسی بھی طرح سے دھوکہ کرے، خیانت کرے، یا قوم کا پیسہ وغیرہ جو کیا ہو فنڈ اس کو ضائع کر دے،
کسی بھی طرح سے غدر ہو سکتا ہے، اس کی سینکڑوں صورتیں ہو سکتی ہے۔ رواہ مسلم۔ الفصل الثانی عن عمرو بن مرۃ انه قال لمعاویہ، عمر سے کہتے اس نے معاویہ سے کہا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے آپ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، من واللہ اللہ شیئا من امر المسلمین، کہ اللہ جس شخص کو مسلمانوں کی کسی شے کا امیر بنائے، سردار وغیرہ بنائے، فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، اور وہ رکاوٹ بنے ان کی حاجت پوری کرنے میں، ان کی ضرورت اور فقر کو دور کرنے میں رکاوٹ بنے، احتجب اللہ دون حاجتی وخلتی وفقری یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ بھی اس کی حاجت، ضرورت اور فقر کی بیچ آڑ کر دے گا، اس کی کوئی ضرورت پوری نہیں ہوگی۔ فجعل معاویہ رجلا علی حوائج الناس، اس بات کو سن کے معاویہ صاحب نے ایک خاص شخص کو اس پر مقرر کیا کہ آپ لوگوں کی حاجتوں کا پوچھے، ان کی ضرورتوں کا پوچھے، ان کے فقر وغیرہ کو پوچھے، اگر کسی کو ضرورت ہو تو اس کی ضرورت پوری کرنا۔ رواہ ابو داؤد والترمذی فی روایت لہ ولاحمد، اغلق اللہ لہ ابواب السماء دون خلتہ وحاجتہ ومسکنہ، اللہ اس پر آسمان کے دروازے بند کر دے گا، اس کی حاجات ضروریات پوری نہیں ہوگی، اس کے لیے مشکل ہی ہوگی، رکاوٹ ہی ہوگی، اس کے ہر کام میں راستے میں روڑے اٹکے ہوں گے۔ الفصل الثالث عن ابی الشماخ الازدی عن ابن عم له من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو شماخ سے روایت کرتے اپنے ایک چچا زاد بھائی سے، صحابہ میں سے ہیں، روایت کرتے انہوں نے معاویہ تو معاویہ صاحب کے پاس آئے، فدخل علیہ، اس کے پاس اندر گئے، فقال، اس سے ارشاد سنائے کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے آپ علیہ السلام کو فرماتی سنا تھا کہ من ولی من امر الناس شیئا، کہ جس شخص کو کسی بھی کام کی ولایت مل جائے، کوئی عہدہ اسے مل جائے، ثم اغلق باب دون المسلمین او المظلوم او ذی الحاجہ، پھر وہ کیا کر دے، رکاوٹ بنے، دروازہ بند کرے مسلمانوں کے لیے، ان کی ضروریات پر کوئی سوچ و فکر نہ دے، اور اس طرح مظلوم وغیرہ کی کوئی آہ فریاد نہ سنے، کسی بھی حاجت والے کی حاجت پوری نہ کرے، اغلق اللہ دونہ ابواب رحمتہ عند حاجتہ و فقرہ، اللہ بھی ایسے شخص پر اپنی رحمت کے دروازے اس کی حاجت اور فقر کے وقت بند کر دے گا، افقر ما یکون علیہ، کہ سب سے زیادہ فقر کی صورت میں ہوگا، اس کی کوئی مدد نہیں ہوگی۔ اور عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کان اذا بعث عمالہ، عمر رضی اللہ عنہ جب گورنر وغیرہ کو، عاملوں کو بھیجتے تھے، حاکموں کو، تو شرط علیہم، ان پر یہ شرط لگاتی تھی کہ ان لا ترکب برضونا، کہ ترکی گھوڑے پر سوار مت جانا، اس کو برزون کہتے ہیں، اس کی جمع برزین ہے، جو عرب گھوڑے ہوتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں، برزون، اور اس کی جو وجہ علماء حضرات نے بیان کی ہے نا، خیالہ کی وجہ سے، کہ اس میں کیا ہوتی، کچھ تکبر سا وغیرہ ہوتا ہے، یا ممکن ہے کسی اور وجہ سے ہو، توبیخ وغیرہ کے لیے حکم دیا ہو۔ وَلَا تَأْكُلُ نَقِيًّا، اور چنا ہوا آٹا مت کھانا، وَلَا تَلْبَسُ رَقِيقًا، پتلا لباس مت پہننا، وَلَا تُغْلِقُ أَبْوَابَكُمْ دُونَ حَوَائِجِ النَّاسِ، لوگوں کی ضروریات پر اپنے دروازے مت بند کرنا، فَإِنْ فَعَلْتُمْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ، اگر آپ نے ان کاموں میں سے کوئی بھی کیا نا، فَقَدْ حَلَّتْ بِكُمُ الْعُقُوبَةُ، تم پر قیامت کے دن سزا نافذ ہوگی، دنیا میں بھی عذاب کا واقع ہونا ممکن ہے۔ ثم یشیعہم، ان باتوں کو کر کے تب عمر رضی اللہ عنہ ان کو رخصت کرتے تھے۔ رواہما البیہقی فی شعب الایمان۔